السلام علیکم۔ ماحولیات اور ہم اور موسمیاتی تبدیلی کے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ماحولیات اور ہم اور موسمیاتی تبدیلی کا مین فوکس تو آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا مین فوکس کیا ہے۔ مین فوکس ہمارا ہے کہ ہم کس طرح اپنے آنے والی موجودہ اور آنے والی نسلوں کو کلائمیٹ چینج کے موسمیاتی تبدیلی کے مضر اثرات سے بچا سکیں اور لانگ ٹرم میں ان کو ایک محفوظ خوراک کا ذریعہ اور انوائرمنٹ فراہم کر سکیں، کرنٹ جنریشن کو بھی اور آنے والی جنریشنز کو بھی۔ اب ہم بات کرتے ہیں، یہ بہت ہی اندوناک اور بہت ہی ڈسٹربنگ اور اسٹریسفل، اذیت ناک جو واقعات ہوئے ہیں ابھی ریسنٹلی بلوچستان میں، اور اس کے بعد آپ کے اسلام آباد میں جو خود کا حملہ ہوا۔ ایک بی بی سی کے سینئر جرنلسٹ جو اب ریٹائرڈ ہیں، انہوں نے بہت اچھا تجزیہ کیا ہے کہ بلوچستان کی سچویشن پہ اور پاکستان کے حالات پہ۔ اس کا لنک میں آپ کو اپنے ویڈیو کے میں پیش کر رہا ہوں، اس لنک کی طرف آپ جائیے اور اس کو دیکھیے ضرور، کیونکہ بہت مثبت انداز میں انہوں نے پاکستان کے کامن شہریوں کی ان کا پروسیس کی نمائندگی کی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں جو ہو رہا ہے وہ صرف بھارت کو بلیم کرنے سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ انڈیا اس کے لمیٹیڈ مقاصد ہو سکتے ہیں، لیکن لانگ ٹرم مقاصد کچھ اور لوگوں کے ہیں جو بہت بڑے ہیں اور جو اس کے پیچھے ہیں۔ ان کے نام انہوں نے لیے اور ان کی انالیسس کو آپ دیکھیے گا۔ انہوں نے ایک یو کے انٹیلیجنس کے افسر کا حوالہ دیا ہے، مجھے نام شاید صحیح یاد ہے ان کا، ایری کیمبلر۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ بلیٹ کس نے فائر کی ہے، اٹ از ناٹ دیٹ امپورٹنٹ، امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ بلیٹ خریدنے کے لیے پیسے کس نے دیے۔ تو اس وقت جو جدید اسلحہ بی ایل اے کے پاس تھا، یہ ہمارے عسکری اداروں کی اور ساری انٹیلیجنس ایجنسیز کی فوکس اس طرف ہونا چاہیے کہ پیسے کس نے لگائے ہیں۔ اگر ہم اس چیز کو پتہ کر لیتے ہیں تو ہمیں اپنے دشمن کا پتہ چل جائے گا اور ہم اس کے خلاف مؤثر اقدام لے سکیں گے، اور وہ مؤثر اقدام جبھی لے سکتے ہیں جب ہماری فائنینشیل اسٹیبلٹی ہو، پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو، جسٹس سسٹم ریسٹور ہو جائے۔ دیکھیں، یہ احساس محرومی کا بھی اثر ہے کہ سب سے زیادہ ہمارے وسائل ہیں اور ہمیں کچھ نہیں ملتا۔ میں نے ابھی شیئر کیا تھا کہ ان کے بچے جو ایک تو ان کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہی کم ہے، پھر جو نکلتے ہیں وہ تقریباً 20,000 کے قریب جو گریجویٹ نکلتے ہیں، اس میں سے صرف 2,000 کو نوکری ملتی ہے۔ تو باقی کیا کریں گے؟ اگر ان کو کوئی آدمی آ کے پیسے دیتا ہے کہ گولی چلاؤ تو وہ چلائیں گے۔ اسی کے ساتھ اور اس گزارش کے ساتھ ثقلین امام صاحب کا ویلاگ ضرور دیکھیے اور غور کریے، اور اپنے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز کو کہیں کہ اب کافی ہو گیا، انف از انف، ذرا آپ
ان چیزوں پہ توجہ دیں کہ جو جسٹس سسٹم ڈسٹارٹ ہو گیا اس کو ریسٹور کریں. اور یہ وکیلوں کی ذمہ داری بہت زیادہ بنتی ہے. آئی ڈونٹ نو وائی دے آر کوائٹ بٹ لیٹ اس سی. اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا. اسی دعا کے ساتھ کہ ہم ایک پرسکون ماحول، اچھا جسٹس سسٹم اور فائنینشیل سسٹم ریسٹور کر سکیں اور کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہونے دیں. کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہونے دیں. 3 چیزوں کا خیال کرنا ہے. How can we help in restoring the justice system as per Constitution of 1973 original? Number 2, ہم لوگ جو اپنے فائنینسز کو کیسے درست کر سکتے ہیں خرچے کم کر کے، اور اب ہم ادھر ادھر سے پیسے ادھار لینا بند کریں. نمبر 3، جو ریسورسز ہیں بلوچستان میں، ان کے جو 80% آف پاکستان ریسورسز لائی دیئر، تو ان کو اس کا مناسب حصہ دیا جائے. یہ ٹھیک ہو جائے گا. آج اگر کوئی ڈیسیشن میکر وہاں جا کر بیٹھتا ہے اور لوگوں سے بات کرتا ہے تو یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا. جب آپ کے لوگ اپنے ساتھ ہیں تو باہر والے کچھ نہیں کر سکتے. اسی کے ساتھ میں آپ کو اللہ حافظ کہتا ہوں. پاکستان زندہ باد. اپنا خیال رکھیے.